بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ نور بخش توکلی علیہ الرحمہ، ادارۃ الاویس، لاہور، صفحہ نمبر 103۔ غزوہ بنی قینقاع۔ نصف ماہ شوال میں غزوہ بنی قینقاع پیش آیا۔ یہود سے پہلے معاہدہ ہو چکا تھا، جیسا کہ پہلے والے کلپ میں ذکر ہوا کہ مدینہ کے گرد یہود کے 3 قبیلے تھے: بنو قینقاع، بنو نضیر، بنو قریظہ۔ ان تینوں نے پے در پے عہد توڑا۔ ان میں سب سے پہلے بنو قینقاع نے، جو 600 مرد اور یہود میں سب سے بہادر تھے، اس عہد کو توڑا جو انہوں نے مسلمانوں سے کیا تھا، اور باغی ہو کر قلعہ بند ہو گئے، مگر 15 روز کے محاصرہ کے بعد مغلوب ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کر دیا اور وہ ملک شام پہنچا دیے گئے، جہاں وہ جلدی ہلاک و تباہ ہو گئے۔ غزوہ سویق۔ ماہ ذی قعدہ میں غزوہ سویق وقوع میں آیا۔ سویق عربی میں ستو کو کہتے ہیں، کیونکہ اس غزوہ میں کفار کی غزہ ستو تھی، اس لیے اس نام سے موسوم ہوا۔ اس غزوے کا سبب یہ تھا کہ غزوہ بدر کے بعد ابو سفیان نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی نہ کر لوں، جنابت سے سر نہ دھوؤں گا۔ اس لیے قسم کے پورا کرنے کے لیے وہ 200 سوار لے کر نکلا۔ جب مقام عرید میں اس نے ایک نخلستان کو جلا دیا اور ایک انصاری کو قتل کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاقب فرمایا، ابو سفیان اور اس کے ہمراہی بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو کے بورے پھینک کر بھاگ گئے، جنہیں مسلمانوں نے اٹھا لیا اور واپس چلے آئے۔ ہجرت کا 3را سال۔ نصف محرم کو یعنی 15 محرم کو غزوہ قرقرہ، القدر اور ربیع الاول میں غزوہ انمار یا غطفان، اور جمادی الاولیٰ میں غزوہ بنی سلیم پیش آیا۔ ان میں سے کسی میں مقابلہ نہیں ہوا۔ غزوہ انمار میں وہ عثور غطفانی اسلام لایا۔ ماہ ربیع الاول میں کعب بن اشرف یہودی، جو اسلام کی حجب کرتا تھا، حضرت محمد بن مسلمہ کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ ماہ جمادی الاخری میں ابو رافع بن ابی الحقیق یہودی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیا کرتا تھا، وہ حضرت عبداللہ بن عتیق انصاری خزرجی کے ہاتھ سے مارا گیا۔